بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے زیر سایہ آ چکا تھا۔ صدیوں سے بکھرے قبائل اب اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو چکے تھے۔ اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی۔ ناظرین، قیصر روم نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی قوت ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کر لے، ان کو کچل دینا ضروری ہے۔ لہٰذا اس نے اہل غسان اور اپنے ماتحت عرب قبائل کے ساتھ مل کر فیصلہ کن مارکے کی تیاری شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے کی اطلاع نبطیوں کے ذریعے ملی، جو شام سے زیتون کا تیل لا کر حجاز میں فروخت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ انہوں نے اپنے جھنڈے تلے لخم اور جزام کے قبائل کو بھی شامل کر لیا ہے اور ان کا ہراول دستہ بلقا کے مقام تک پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، یہ خبر ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا اور غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ابھی رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا اور رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک پہنچ گئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے، دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور منافقین جو مسلمانوں پر برے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپیں گے جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خونخوار حملے کر رہا ہوگا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت مشکل فیصلہ کیا۔ وہ یہ کہ رومیوں کو مدینہ کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری شروع کی جائے۔ ناظرین، اس حکم پر لبیک کہنا آسان نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انتہائی گرمی کے دن تھے اور کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا۔ مدینہ میں اکثر صحابہ کرام کا ذریعہ آمدن باغبانی تھی۔ ایسے وقت میں باغوں کو چھوڑ کر جانا گویا فصل کو ضائع کرنے اور پورے سال کی آمدن سے محروم ہونے کے برابر تھا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک مدت سے قحط سالی چلی آ رہی تھی اور اہل مدینہ کی مالی حالت خاصی کمزور تھی۔ اس کے باوجود روانگی کا فیصلہ اٹل تھا۔ مکہ سمیت عرب کے تمام قبائل کو حکم بھیج دیا گیا کہ وہ اپنی نفری روانہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لشکر کشی کا رخ ظاہر نہیں فرماتے تھے، مگر اس بار سفر کی طوالت اور راستے کی دشواریوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ شام کی طرف کوچ کرنا ہے۔ ناظرین، سامان جنگ اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنا مال و دولت پانی کی طرح خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسرا شخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابری نہ کر سکا۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور ان کے علاوہ بے شمار زادے رہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے
یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے، انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد دی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اس کی تعداد 4000 درہم کے برابر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نصف مال لے آئے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت سا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ ناظرین، یہ سفر سواریوں کے بغیر طے کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے لشکر کی تنظیم میں خیال رکھا گیا کہ ہر شخص کو سواری میسر آ جائے۔ چونکہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد ساتھ چلنے پر تیار تھی، اس لیے سواریاں کم پڑ گئیں۔ ایک ایک اونٹ پر باری باری 2-2، 3-3 آدمیوں کی ترتیب بنائی گئی۔ پھر بھی کچھ افراد کے لیے کوئی انتظام نہ ہو سکا اور وہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت سے لوٹ گئے۔ البتہ منافقین کی حالت مختلف تھی۔ وہ خود بھی اس شدت کی گرمی میں سفر کرنے سے جی چرا رہے تھے اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ ناظرین، جب یہ لشکر تیار ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سبا بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا۔ اس پر منافقین باتیں بنانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضی کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور عرض کیا، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر مطمئن ہو گئے۔ ناظرین، جمعرات 3 رجب سن 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 افراد کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ اور اس کے مضافات مردوں سے تقریباً خالی ہو گئے تھے، صرف خواتین اور بچے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ لوگ تھے جنہیں کوئی سخت عذر تھا اور وہ چاہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ البتہ منافقین پوری ڈٹائی کے ساتھ اس موقع پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے اور گھروں میں دب کے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے روانہ نہیں ہو سکے تھے، مگر بعد میں جذبہ جہاد اتنا غالب آیا کہ سامان سفر کاندھے پر لاد کر پیدل ہی چل پڑے اور لشکر اسلام سے جا ملے۔ ناظرین، حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی باغبانی میں مشغول ہو کر پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک دن باغ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتنی دشواری اور تکلیف برداشت کر کے جہاد کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ضمیر نے ایسا جھنجھوڑا کہ اسی وقت لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے زلزلے اور کڑک کے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، ان کھنڈرات کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ
جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ آج کی رات آندھی کا زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے، بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ ناظرین، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی ضرورت سے تنہا باہر نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھٹ گیا۔ ایک دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ہوا اسے اڑا کر لے گئی اور پہاڑوں پر جا پھینکا۔ ناظرین، اس سفر کے دوران ایک روز پانی بالکل ختم ہو گیا۔ پیاس نے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا۔ آخر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس وقت تک ہاتھ اٹھائے رکھے جب تک بارش نہ ہو گئی۔ پھر اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے اور لشکر نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ ناظرین، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی سرزنش کی، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا، یہاں تک کہ کافی پانی جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ ناظرین، اب اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا۔ وہ رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو مخاطب کر کے نہایت ہی بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ دوسری طرف رومیوں اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ناظرین، اس صورتحال سے خود عرب نصرانی سرداروں کا رومی بادشاہت پر اعتماد ختم ہو گیا تھا، اور ان میں سب سے پہلے ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ جو ربا اور ازرخ کے باشندوں نے بھی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کر لیا۔ ناظرین، تبوک کے قریب ہی دومت الجندل کے نام سے ایک علاقہ تھا جس کا حاکم عقیدر بن مالک نہایت ہی سرکش انسان تھا، جو کہ کچھ وقت سے مسلمان قافلوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 420 سواروں کا ایک دستہ دیکھ کر عقیدر بن مالک کے پاس بھیجا اور فرمایا، تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعہ کے دروازے پر
سینگ رگڑنے لگی۔ اکیدر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزے دینے کی شرط پر صلح فرمائی۔ اس نے جزیہ دینے کا بھی اقرار کر لیا۔ ناظرین، تبوک میں قیام کو تقریباً 20 دن گزر چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے آگے پیش قدمی کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، رومیوں کی افواج بہت زیادہ ہیں، ہم ان کے قریب آ کر انہیں خوف زدہ کر چکے ہیں۔ اس سال اتنا ہی کافی ہے کہ ہم انہیں مروب کر کے لوٹ جائیں، پھر آئندہ جو ہوگا دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ یہ رائے احتیاط اور حکمت پر مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور واپسی اختیار کر لی۔ ناظرین، واپسی کے دوران ایک جگہ، ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول رستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دی۔ یہ سب چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھی آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مروب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سب کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے بھی باخبر کر دیا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازداں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کا سفر ابھی ایک دن کا باقی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد زرار کو گرا دیں۔ یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی۔ وہ اس مسجد کو اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے، تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا، لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو۔ اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا۔ مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے، میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اسی طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ پھر احد کے پہاڑ کے لیے ارشاد فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورے 50 روز صرف ہوئے تھے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت میں۔
ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو حسب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کی خاطر وہیں بیٹھ گئے۔ ادھر منافقین نے، جن کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی اور انہوں نے اس غزوے میں شرکت نہیں کی تھی، آ کر عذر پیش کرنے شروع کر دیے اور قسمیں کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائے مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم ایمان صحیح سلامت ہونے کے باوجود بغیر ہی کسی عذر کے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو انہوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں۔ چنانچہ ان کے خلاف سخت بوائیکاٹ شروع ہو گیا۔ لوگ بدل گئے، زمین بھیانک بن گئی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ خود ان کی اپنی جان پر بنائی۔ سختی یہاں تک بڑھی کہ 40 روز گزرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ رہیں گے۔ یہ تینوں حضرات مسلسل توبہ و استغفار میں مشغول رہے۔ ان کی حالت پر صحابہ بھی غمزدہ تھے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بے حد رنج تھا۔ آخر 50 دن مکمل ہونے پر نماز فجر کے بعد وحی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، ان کی زندگیاں ان پر دوبر ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ناظرین، اس آیت میں ان تینوں حضرات کی توبہ قبول ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اس دن بے حد مسرور ہوئے۔ مسجد نبوی میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر ان تینوں کو مبارکباد دینے لگے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چاند کی طرح تمتما رہا تھا۔ ناظرین، تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں خود شرکت نہیں فرمائی اور سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج اور وصال کی تفصیلات جاننے کے لیے دیے گئے لنک پر کلک کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔